دوستو آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے اس سنہری دور کی جب علم، تہذیب، انصاف اور طاقت اپنی انتہا پر تھیں۔ یہ ہے خلافت عباسیہ کا دور اور اس کے عظیم خلیفہ ہارون الرشید، جنہیں دنیا آج بھی عدل، علم اور شان و شوکت کی علامت کے طور پر یاد کرتی ہے۔ خلافت عباسیہ اسلام کی تیسری خلافت تھی جو 750 عیسوی میں قائم ہوئی۔ اس کا دارالحکومت بغداد بنایا گیا، جو بہت جلد دنیا کا سب سے بڑا علمی و تجارتی مرکز بن گیا۔ ہارون الرشید 786 عیسوی میں خلافت کے تخت پر بیٹھے۔ ان کا پورا نام ہارون بن محمد تھا۔ اب کی شخصیت بہادری، علم، دوستی اور انصاف کا حسین امتزاج تھی۔ ان کے دور کو خلافت عباسیہ کا عروج کہا جاتا ہے۔ ہارون الرشید کے دور میں بغداد صرف ایک شہر نہیں بلکہ علم و دانش کا سمندر تھا۔ بیت الحکمہ قائم ہوا، جہاں دنیا بھر سے کتابیں لائی جاتی اور عربی میں ترجمہ کی جاتی۔ یونانی، ایرانی اور ہندی علوم کو اسلام کے زیر سایہ پروان چڑھایا گیا۔ یہی وہ دور تھا جب مسلمان سائنس، طب، فلسفہ اور ریاضی میں دنیا کی قیادت کر رہے تھے۔ ہارون الرشید کا عدل بھی تاریخ میں مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو بھیس بدل کر بغداد کی گلیوں میں نکلتے تاکہ عوام کے حالات دیکھ سکے۔ ان کا مشہور جملہ ہے، میں مشرق سے مغرب تک اپنے علاقے کو دیکھتا ہوں تو مطمئن ہوتا ہوں کہ اگر کوئی مظلوم انصاف کے لیے پکارے تو اس کی آواز خلیفہ تک ضرور پہنچے گی۔ ہارون الرشید کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ کہا جاتا ہے جب وہ بادلوں کو دیکھتے تو فرماتے، جہاں چاہو برس جاؤ، تمہارا پانی آخرکار میرے علاقے میں ہی گرے گا۔ یہ ان کی حکومت کی وسعت اور اقتدار کی علامت تھی۔ ہارون الرشید کا دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ علم اور عدل کے ساتھ طاقت ملے تو ایک قوم دنیا کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ اسی لیے عباسی خلافت صدیوں تک دنیا کی سب سے عظیم تہذیبوں میں شمار ہوتی رہی۔ دوستو یہ تھی خلافت عباسیہ کے عظیم خلیفہ ہارون الرشید کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اسلامی تاریخ کے سنہری واقعات لے کر آئے۔